لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفل پاک کا انعقاد کیا اور محفل پاک میں باری باری تقریریں کی، باری باری بیانات کیے، خطابات کیے، اور جتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطابات کیے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر یہ رواج ہے کہ جب محفل پاک ہوتی ہے تو زیادہ وقت نعت خواں کو دیا جاتا ہے. جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، خطاب کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بہت کم دیا جاتا ہے، اور نعت پڑھنے والے کو وقت زیادہ دیا جاتا ہے. اور پھر نعت پڑھنے والے سر لگا کر پھر اس کے بعد پتہ نہیں کس کس انداز سے نعت پڑھتے ہیں، اور لوگ جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، پیسے بھی لٹاتے ہیں، جھومتے بھی ہیں. لیکن جب خطیب علماء بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو لوگ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی خوشی نہیں. کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نعت خواہ نے پتہ نہیں کون کون سے شعر پڑھ لیے، اپنی طرف سے شعر بنا لیے، صحیح بھی نہیں پڑھا، اور سر بھی لگا لی اور ڈول دھماکے بھی کر لیے. اب تو ٹک ٹاک پہ دیکھو تو میاں بیوی جو ہے وہ خود نعت پڑھ رہے ہیں، بندہ بھی نعت پڑھ رہا ہے، اس کی بیوی بھی سامنے نعت پڑھ رہی ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟
عورت تو مسجد میں اذان بھی نہیں دے سکتی. عورت کے لیے تو حکم ہے کہ اس کی آواز باہر والے سنے ہی نہ. اگر محفل ہو رہی ہے تو حکم ہے کہ وہ سپیکر کے بغیر نعت پڑھے اور عورتوں میں پڑھے. کس اسلام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت نعت پڑھ رہی ہے اس کی ویڈیو بنا کر میڈیا میں شیئر کر دو اور پھر جو میک اپ کیا ہوا ہے؟ یہ تم دین کھلا رہے ہو کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور جو ان کو لائک کرتا ہے، جو اس ویڈیو پر سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھتا ہے، یاد رکھے وہ بھی ان کے ساتھ برابر میں شریک ہے. اسی لیے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. معراج شریف کا اگر اس کی سیرت پڑھی جائے، معراج شریف کی کتابیں پڑھی جائیں، ٹاپک پڑھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کو اوندے منہ لٹکایا جائے گا اور بندہ بھی بڑی خوشی سے اپنی بیوی کو آگے کر رہا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا یہ مقام. یہ اسلام سے محبت نہیں ہے، اسلام کی توہین ہے. اور جو اسلام کی توہین کرتے ہیں اللہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ان کو کوئی فیض نہیں ملے. تو صحابہ کرام محفلوں میں تقریر کرتے تھے. نعت پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، نعت پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن نعت قرآن مجید سے پڑھو. یا جن علماء محدثین نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق نعتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھو. حضرت ابو بکر شبلی رحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، تو ہمارے قبلہ بابا شکار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جب یہ نعت پڑھتے تھے تو کون سی نعت پڑھتے تھے؟ قرآن مجید سے نعت پڑھتے تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی جائے. اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ قرآن مجید سے نعت پڑھتے تھے. یہ نعت پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وضو کر لیتے، نماز پڑھتے، ہر نماز کے بعد یہ نعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے. سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے القول البدیع. اس کے صفحہ نمبر 346 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن قیم الجوزی، انہوں نے اپنی کتاب جلال الافہام کے صفحہ نمبر 258 میں یہ واقعہ لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ یہ جو بزرگ تھے نا شیخ شبلی رحمہ، لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یہ نماز پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا، سلام پھیرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، دعا کا بھی ٹائم نہیں ہے، اتنے ہم بیزی ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے سب کچھ پیسے کمانے میں. اور یہ جو سلام پھیر کے باہر چلے جاتے ہیں، باہر نکر پہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں. یا تو عذر ہو تو پھر چلے جائیں، کوئی کام نہیں ہے، مسجد سے باہر نکل جانا ہے، کوئی کام نہیں ہے، باہر جا کھڑے ہو جانا، چگلی غیبتیں کرنی شروع کر دیں. جب تک بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، یاد رکھیں اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. جو ہی مسجد سے باہر نکلنا ہے دعاؤں سے بندہ دور ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما. فرشتے دعا کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. شیخ شبلی رحمہ نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے، پھر پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے. یہ پڑھتے، یہ پڑھنے کے بعد 3 بار کہتے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ وظیفہ بھی ہے، اس کو ہر مسلمان کیا کرے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟
یہ جو نعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، ان کے دور کے لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، اور اس دور کے لوگوں نے اپنے شاگردوں سے کہا ہوا تھا کہ ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، یہ مجنون ہے۔ ابو بکر بن عمر کے شاگرد ہیں ابو بکر بن مجاہد، آپ کے پاس شیخ شبلی رحمہ آئے، ابو بکر بن عمر کے پاس شیخ شبلی رحمہ آئے۔ ابو بکر بن عمر جو استاد ہیں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کیا کیا؟ ان کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد ان کا ماتھا چوما، ماتھا چومنے کے بعد اپنی جگہ پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، بڑی تعظیم سے، حسن اخلاق کے ساتھ گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد یہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو شاگرد نے استاد سے کہا، حضور یہ کیا معاجرہ ہے؟ ہمیں آپ کہتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، ہمیں آپ ان کے پاس منع کر رہے ہیں بیٹھنے پہ، خود آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے بھی ہو گئے ہیں، ان کا ماتھا بھی چوما ہے، ان کو مصلی پر بھی بٹھایا ہے، اپنی جگہ پر بھی بٹھایا ہے، بڑے ادب سے ان سے گفتگو بھی کی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو استاد جی فرمانے لگے، بات ایسے ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رات کو جب میری آنکھ لگی تو میں نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام شیخ شبلی علیہ الرحمہ کا ماتھا چوم رہے تھے۔ اتنے شان والے بزرگ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، سنو یہ جو بندہ ہے نا شیخ شبلی رحمہ، یہ بڑا اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید سے میری نعت پڑھتا ہے، پھر 3 دفعہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، اس لیے بندہ مجھے پیارا پیارا لگتا ہے۔ پتا چلا کہ جو نماز پڑھے، جو قرآن مجید کے عین مطابق نعت پڑھے، پھر صلی اللہ علیہ یا محمد 3 بار کہے، یہ بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہ نعتیں پڑھتے تھے، اور پچھلے زمانے میں جب نعت پڑھی جاتی تھی دل کو سکون ہوتا تھا، نور ہوتا تھا۔ اور اب کیا ہے؟ پیسے، بس یہ نعت کا پیسے کے لیے ہیں، پیسے لٹائی جاؤ، جیبیں ان کی بڑھی جاؤ، حاصل کچھ نہیں کرنا۔ نہ بابا، محفل کرائے، محفل کرانے کے بعد زیادہ ٹائم جو ہے وہ بیان والے کو دیں۔ ہمارے قبلہ بابا شکار رحمان جب محفل کراتے تھے اپنے دور میں، نگینہ مسجد میں، ابو بکر مسجد میں، تو اصول ہوتا تھا کہ نعت وہ پڑھتا تھا جس کے سر پر امامہ شریف ہوتا تھا، نعت وہ پڑھتا تھا جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی تھی۔ یہ تو نعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پہلے رگڑتے ہیں، پھر میک اپ کراتے ہیں، پھر جا کر میڈیا کے سامنے آتے ہیں، اور بلانے والے بھی برابر کے شریک ہیں، بلانے والے بھی برابر کے شریک ہیں۔ محفل کرائیں، ہم نے محفل کرانی ہے اللہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ محفل کرائیں، نعت بھی پڑھائیں، لیکن اس سے پڑھائیں جو سنت کا عین مطابق نعت پڑھے، لباس اور چہرہ سنت کے مطابق ہو۔ پھر اس کے بعد ایک نعت پڑھائیں، ایک خطاب پڑھائیں، ایک نعت پڑھائیں، ایک خطاب پڑھائیں۔ اس طرح کریں گے تبلیغ ہوگی، دین پھیلے گا، لوگوں کو سمجھ آئے گی، علم آئے گا، اور جس نے اس محفل سے ایک بات بھی سیکھ لی، جب تک عمل کرتا رہے گا اللہ کریم محفل کرانے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تقریریں کر رہے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ جب شانیں بیان کر رہے تھے اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور تشریف لے آئے کھڑے ہو گئے۔ امام ترمذی نے ترمذی حدیث نمبر 3616 پر لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، کسی نے کہا آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ جب یہ صحابہ شانیں بیان کر رہے تھے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے نورانی خطاب فرمایا صحابہ سنو، تمہاری تقریر میں نے سنی، تمہارے بیانات میں نے سنے، تم نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے تو وہ واقعی اسی طرح خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تم نے کہا کلیم اللہ ہے، واقعی وہ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، اسی طرح ہے۔ لیکن صحابہ یاد رکھو وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی شانیں تمہیں بیان کر دی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو میں وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ آج کے دور میں سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں آج کے دور میں اگر کوئی امام الانبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کو چھوڑ کر جس نبی علیہ السلام کے پیچھے چلے گا گمراہ ہو جائے گا، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کو مان کر سارے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرے گا وہ صراط مستقیم پر چل پڑے گا۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں حبیب اللہ میں فخر نہیں کرتا، جب قیامت کا روز ہوگا حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور صحابہ اس پرچم کے نیچے آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، شیس علیہ السلام بھی ہوں گے، داؤد علیہ السلام بھی ہوں گے، یعقوب علیہ السلام بھی ہوں گے، یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی پرچم کے نیچے ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں صحابہ سارے میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، میں فخر نہیں کرتا۔ ہمارے محبوب علیہ السلام قیامت کے روز سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ محدثین نے اس کے 4 قول لکھے ہیں۔ ایک قول میں آتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا۔ ایک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ ایک قول میں آتا ہے کہ آقا پاک علیہ السلام کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک قول میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھانا، یہ قول آتا ہے۔ تو ان سے دیکھا جائے نا شفاعت کبریٰ سے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی اللہ تبارک و تعالی معاشر والوں کا حساب شروع کرے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اس قدر جلال میں ہوگا کہ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کی جرات نہیں کرے گا، سب خوفزدہ ہوں گے۔ تو اس وقت ہمارے پاک محبوب علیہ السلام عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ جب سجدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاعت کرنے کا اذن عطا فرما دے گا۔ یہی مقام محمود ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتے 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 ہمارے محبوب علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ تو جو شفاعت کبریٰ سب سے بڑی شفاعت ہمارے محبوب علیہ السلام فرمائیں گے، اور جس کے لیے آقا پاک علیہ السلام نے شفاعت فرما دی، یاد کرے اللہ کریم اس کی بخشی فرما دے گا۔ شفاعت کس کے لیے فرمائیں گے؟ اس کے لیے جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ علیہ السلام ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام ہمارے لیے بھی شفاعت فرمائے تو آج دل میں آقا پاک علیہ السلام کی محبت رکھنا یہ ضروری ہے۔ آج تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام کرنا یہ ضروری ہے۔ آج ادب مصطفیٰ علیہ السلام کرنا یہ ضروری ہے۔ جہاں بھی جاؤ یہ نہ کہو میرے نبی نے کہا، تو ہمارے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے۔
جب بھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک لینا ہے تو درود شریف ضرور پڑھنا ہے، کیوں؟ یہ ادب ہے، اور جو ادب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، میں فخر نہیں کرتا، سب سے پہلے میں ہی جنت کے کنڈے ہلاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جنت کو کھول دے گا اور پھر رب ذوالجلال مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے ساتھ کون ہوگا پتہ ہے؟ جب جنت کے کنڈے ہلائے جائیں گے، جنت کھولی جائے گی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں گے، تو پتہ کون ہوگا؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ غریب ایماندار وہاں پر ہوں گے۔ آج یہ نہ کہو اگر پیسے نہیں ہیں تو مجھے اللہ نے کچھ نہ دیا، یہ نہ کہو، خوش قسمت ہو، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اس کی رضا پر راضی رہو، چاہے تھوڑے پہ رکھا ہے راضی رہو، کیوں؟ کل قیامت کے دن غریب ایماندار سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے کوئی بڑی بات ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مل جائے، ان کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ کون سی سعادت ہو سکتی ہے؟ کوئی سعادت نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں دنیا میں جس کو ایک مرتبہ خواب میں دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جس کو جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے گا، جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوگا، بتائیں پھر اس کو کتنا اللہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں تمام اولین و آخرین میں ہم سب سے زیادہ معزز ہیں، جتنے بھی پیچھے آئے، جتنے بھی آگے آئے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ معزز ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ اور مشکاۃ شریف حدیث نمبر 53 سے 63 میں آتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم دنیا میں آخر میں آنے والے ہیں، لیکن روز قیامت جنت میں داخل ہونے والوں میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، تو فرمایا ہم آئے آخر میں ہیں، اس دنیا میں آخر میں آئے ہیں، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی آگے پیچھے داخل ہوگی۔ اتنی بڑی شہادت ہے۔ پھر ایک روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام رسول علیہ السلام کا قائد ہوں، میں فخر نہیں کرتا، میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، روز محشر جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مٹی میں ہم نے جانا ہے، مٹی سے ہی اٹھایا جانا ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ جب مٹی سے بنایا، مٹی میں جانا ہے، مٹی سے اٹھایا جانا ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ چار پیسے آ جائیں غرور نہیں کرنا چاہیے، آ کر نہیں دکھانی چاہیے، اس دن آ کر تو مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن سرور عالم نے کیا نئی امت میری۔ غرور کرنے والے کو نہ دنیا میں فائدہ ہے، نہ قبر میں فائدہ ہے، نہ روز محشر فائدہ ہے۔ گردن کو سریا ڈال کر ایسے کرا کر نہیں رکھنا چاہیے، ایسے رکھنا چاہیے۔ جب بندہ ایسے کرتا ہے، عاجزی آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، سب سے پہلے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور سے نکلیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو میں اس وقت ان کا قائد ہوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ہم اکیلے ہوں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ جب ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمارے قائد ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قائد ہوں گا، اور جب تم وہاں پر خاموش ہوگے تو تمہاری طرف سے بات بھی کروں گا۔ جہاں وہاں پر خاموش کر دیا جائے گا، ہماری طرف سے بات ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں روک لیا جائے گا
تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ جب تم نا امید ہو جاؤ گے، جب تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، نا امید ہو جاؤ گے، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت میں تمہیں رحمت و بخشش کی خوشخبری سناؤں گا۔ پتہ چلا کہ کل معاشرے میں بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ کیوں؟ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ساری غیب کی خبریں، حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، مشکات پڑھ کر دیکھ لیں، جتنی بھی یہ حدیثی کتابوں میں جتنی کتابوں میں آئی ہیں، ساری کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، کہیں نہیں آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا حضور ایسے ایسے ہوگا، کہیں نہیں آیا۔ یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر 1400 کچھ سال پہلے ہی فرما دی تھی۔ فرمایا صحابہ اور قیامت تک آنے والوں، اس طرح ہوگا تمہارے ساتھ۔ جب تم قبروں سے نکلو گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، جب تم خاموش ہوگے تو میں تمہارا قائد بھی ہوں گا، تمہاری طرف سے بات بھی کروں گا، جب تمہیں روک لیا جائے گا تمہاری شفاعت بھی کروں گا، گھبرانا نہیں۔ جب تم نا امید ہو جاؤ گے، کچھ نظر نہیں آئے گا، اس وقت میں تمہیں بخشش کی خوشخبری سناؤں گا۔ تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے بخشنا ہی بخشنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کرے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہمیں زندگیاں گزارنے کا حکم دیا ہے، نمازیں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، نیکی والے کام کرو، والدین کا کو احترام کرو، میری آل سے محبت رکھو، میرے صحابہ سے محبت رکھو، میرے ازواج سے محبت رکھو، میرے اولیاء سے محبت رکھو، نیکوں سے محبت رکھو، علماء سے محبت رکھو، محدثین سے محبت رکھو، مفسرین سے محبت رکھو، سب سے محبت رکھو گے تو یقین جانے کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔